صبح ددو کی آنکھ کھلی تو بدبو کے بھبوکے سے ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ انہوں نے اٹھ کر چھوٹو اور ڈھولو کو آواز دی ان کو اٹھانے کے لیے۔ چھوٹو، ڈھولو، اٹھ جاؤ بچوں، صبح ہو گئی، چلو اسکول کی تیاری کرو۔ شاباش، میں تم دونوں کے لیے ناشتہ بناؤں۔ ددو کی آواز سن کے وہ دونوں تھوڑا سا کسمسائے تو ددو بولے، اٹھ جاؤ، اٹھو، شاباش۔ پھر وہ دونوں اٹھ گئے اور ددو ان کے لیے ناشتہ بنانے چلے گئے۔ وہ دونوں اسکول کے لیے تیار ہونے لگے اور ددو ان کے لیے ناشتہ بنا کے لائے تو وہ دونوں تیار ہو چکے تھے۔ ددو نے ان کو دودھ کے گلاس پکڑائے، انہوں نے دودھ پی لیا اور باہر نکلنے لگے۔ نکلتے ہوئے ان دونوں نے اپنے ہاتھ اپنی اپنی ناک پر رکھ لیے اور چھوٹو بولا، یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اتنی گندی بو کیوں آ رہی ہے 4 دنوں سے۔ اوہو یار، اب زیادہ بھی مبالغہ آرائی سے کام نہ لو، 4 دن تو نہیں 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ ڈھولو نے فوراً کہا، جہاں 2 دن ہوئے ہیں وہاں 4 دن بھی ہو ہی جائیں گے۔ ہاں، پھر تم کہو گے 8 دنوں سے اتنی گندی بو آ رہی ہے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ تو ددو نے بھی کہا، بیٹا جب تک کوئی اٹھ کے کام نہ کرے گا اور صرف کوستا ہی رہے گا تب تک ایسے ہی گند پھیلا رہے گا اور بو بھی آتی رہے گی۔ ان دونوں نے کہا، جی ددو۔ پھر ددو ان سے بولے کہ چلو جاؤ بچوں، اسکول جاؤ، شاباش۔ وہ دونوں اسکول چلے گئے اور وہاں جا کے پڑھائی کرنے لگے۔ ان دونوں نے کتابیں نکالیں تو آج کا سبق تھا صفائی کی اہمیت۔ اب وہ دونوں ماسٹرنی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹرنی آ گئیں۔ ماسٹرنی نے سبق پڑھانا شروع کیا اور بچوں کو صفائی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ماسٹرنی نے کہا، صفائی نہ ہو تو خوبصورت سے خوبصورت جگہ بھی بدصورت لگتی ہے اور بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بدبوئیں بھی پھیلتی ہیں اور گندگی پر مکھیاں آتی ہیں۔ ماسٹرنی نے سبق بہت اچھے سے پڑھایا۔ انہوں نے جسم، جگہ، لباس کی صفائی کے بارے میں بھی بتایا اور اس کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ پھر ڈھولو نے کہا، ماسٹرنی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے صنعت گھر کا بھی برا حال ہو گیا ہے۔ جی بچوں، بدبو بھی بہت آ رہی ہے اور لوگ بھی بہت بیمار ہو رہے ہیں اور اتنا پیارا گاؤں، ہمارا اتنا پیارا صنعت گھر اتنا گندا لگ رہا ہے۔ چھوٹو بولا، جی ماسٹرنی، لیکن ہم کریں کیا؟ آپ لوگوں کو آگاہی دیں کہ وہ کچرا باہر نہ پھینکیں، اپنے گھر اور گھر کے باہر کی جگہ کو صاف رکھیں، اپنا اور اپنے صنعت گھر کا خیال رکھیں۔ جی ماسٹرنی صاحبہ، سب لوگ کچرا باہر پھینک دیتے ہیں جس کو اٹھانا خاک روب کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گھر صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گلی اور اپنا گاؤں بھی صاف رکھیں۔ جی بچوں، پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ کیا مطلب؟ دونوں مل کے بولے،
تو ماسٹرنی نے کہا، مطلب یہ کہ بچوں آپ لوگ کیا کارنامہ ادا کریں گے سنس گھر کو صاف کرنے میں؟ جی ماسٹرنی، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ ماسٹرنی نے کہا، جی بالکل ٹھیک ہے بچوں، میں بھی آپ کے ساتھ اس مہم میں شریک ہوں گی۔ پھر چھٹی کی گھنٹی بجی اور بچے اسکول سے نکل آئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ددو ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ددو نے ان کے لیے کھانا بنایا ہوا تھا تو ان کو کہا کہ فٹافٹ کپڑے بدل کے آ جاؤ، گرما گرم روٹی تیار ہے۔ ان دونوں نے تابع داری میں سر ہلایا اور کپڑے بدل کے کھانے کی میز پہ آ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران ددو نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی بچوں، آج کیا پڑھائی ہوئی؟ کون سا سبق پڑھا؟ جی ددو، آج ہم نے صفائی کی اہمیت کا سبق پڑھا ہے، چھوٹو نے جواب دیا۔ واہ، پھر سمجھ آئی ہے نا صحیح سے؟ جی ددو، سب سمجھ آئی، اور ہم نے ماسٹرنی کے ساتھ مل کر اپنے پیارے سنک گھر کو صاف کرنے کا پروگرام بھی بنایا ہے تاکہ ہمارا سنک گھر پہلے کی طرح خوبصورت دکھے اور کوئی بیمار بھی نہ ہو۔ کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ دروازہ بجا۔ چھوٹو نے دروازہ کھولا تو سامنے ماسٹرنی کھڑی تھیں۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ بچوں، ہم چلتے ہیں راج محل۔ ددو نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ماسٹرنی نے بتایا کہ صفائی مہم کے لیے ہم نے راجا سے اجازت لینی ہے، اس لیے ہمیں راج محل جانا ہے۔ ددو نے چھوٹو اور ڈھولو کو ماسٹرنی کے ساتھ جانے کا بولا۔ وہ دونوں ماسٹرنی کے ساتھ راج محل کے دروازے پہ پہنچے۔ پھر وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہو جانے کے بعد ملاقات کے کمرے میں وہ راجا کا انتظار کرنے لگے تو تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد راجا آ گئے اور ان کا انتظار ختم ہو گیا۔ راجا ماسٹرنی کو دیکھ کے خوش ہو گئے اور کہنے لگے، آہا، آج تو قوم کے معمار نے ہمارے غریب خانے پہ قدم رکھے ہیں۔ تو ماسٹرنی بولی، یہ تو آپ کا کمال ہے راجا جی، آپ نے اپنے محل کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے کھول رکھا ہے۔ راجا مسکرائے۔ پھر ماسٹرنی نے کہا، راجا جی، آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں سے سنک گھر کی صفائی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بدبو کے بھبوکے، مکھی، مچھر اور بیماریاں سنک گھر میں پھیل رہی ہیں۔ جی بالکل، مجھے سب معلوم ہے، میں تشویش کا شکار ہوں، سمجھ نہیں آ رہا اس پہ کیسے قابو پایا جائے۔ جی راجا جی، ہم اس پہ قابو پانے کا طریقہ سوچ چکے ہیں، بس اس پہ عمل کرنا ہی درکار ہے۔ واؤ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا آپ کو اس سلسلے میں کوئی مدد چاہیے؟ نہیں راجا جی، ہم سب خود سے کر لیں گے، ہمیں بس اپنے راجا کی اجازت درکار ہے۔ راجا بولے، اس میں اجازت کیسی؟ آپ کا اپنا سنک گھر ہے، اس کی بہتری کے لیے کچھ بھی کریں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جی شکریہ راجا جی، ماسٹرنی خوش ہو گئیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ان تینوں نے راجا سے اجازت لی
اور راج محل سے باہر نکل آئے۔ باہر آنے کے بعد انہوں نے ڈھولچی کو بلوایا اور ڈھولچی سے اعلان کرنے کا کہا۔ ڈھولچی نے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ ڈھول کی آواز سن کے جلد ہی لوگ اکٹھے ہو گئے تو ڈھولچی نے اعلان کیا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے چند دنوں سے سنک گڑھ کی صفائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے سنک گڑھ گندگی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس لیے ماسٹرنی نے چھوٹو اور ڈھولو کے ساتھ مل کر صفائی مہم کا ارادہ کیا ہے اور اس کے لیے راجا سے اجازت بھی لے لی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس صفائی مہم میں آپ سب بھی حصہ لیں اور ان تینوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سب نے صفائی مہم میں حصہ لینے کی حامی بھر لی۔ پھر مہم کا آغاز کیا گیا۔ چھوٹو اور ڈھولو جھاڑو، پانی، سرف، صابن، ٹاکی، بیلچے، وائپر، فنائل وغیرہ لے آئے۔ ماسٹرنی نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ ان کی مدد کے لیے رجو چاچی بھی آ گئیں۔ ان دونوں نے خوب اچھے سے جھاڑو لگایا کہ زمین پر ذرہ برابر بھی گند نہ رہا۔ پھر ببن اور داروغہ نے مل کر ٹاکی لگائی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور ددو نے چھوٹو اور ڈھولو کے ساتھ سارا گند اٹھا کے ایک جگہ اکٹھا کیا۔ پھر اس گند کو زمین کھود کے اس میں دفنا دیا گیا۔ پھر ماسٹرنی نے سب کو ایک ایک گلاب کا پھول کا پودا دیا، جس کو گلی کوچوں میں لگا دیا، جس سے سنک گڑھ کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے۔ سنک گڑھ کا کوچا کوچا مہک اٹھا۔ اس کے بعد چھوٹو نے سب کو کہا، سنیے، جگہ کے ساتھ ساتھ بدن اور لباس کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے صفائی کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وجود اور لباس گندے ہو گئے ہیں، چنانچہ ہمیں نہا دھو کے صاف کپڑے پہننے چاہیے۔ ماسٹرنی نے چھوٹو کو شاباش دی کہ اس نے ان کا پڑھایا ہوا سبق یاد رکھا۔ پھر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے باہر آئے، اور سب کے سب راج محل کے دروازے پہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر جلد ہی راجا صاحب باہر آئے اور ان سب کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، سب خیریت ہے؟ ماسٹرنی نے کہا، جی راجا جی، سب خیریت ہے۔ جس کام کی میں آپ سے اجازت لے کے گئی تھی وہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، یہی خبر سنانے آئے ہیں۔ راجا حیران ہوئے اور کہنے لگے، اتنی جلدی؟ ددو بولے، جی راجا جی، اس کو کہتے ہیں اتفاق میں برکت۔ سب نے مل جل کے کام کیا ہے، اس لیے سارا کام بخیر و خوبی جلدی سے ہو گیا۔ راجا بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، پھر تو مجھے آپ سب کو انعام دینا پڑے گا۔ پھر راجا نے کہا، انعام میں آج رات کھانے کی دعوت راج محل میں رکھ دیتا ہوں، اور ان کو کہا کہ آپ سبھی ابھی کے ابھی اندر آ جائیں اور خوب ہلا گلا کیجیے۔ سنک گڑھ کو صاف کرنے کی خوشی میں آپ راج محل کو خوب ادھم مچا سکتے ہیں۔ پھر آپ کی رانی ہے نا، وہ سب صاف کر دیں گی۔ رانی نے گھور کے راجا کو دیکھا اور کہا، جی کیوں؟ اور اس سب کو دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.